آج کا موضوع ان 3 بد نصیب لوگوں کے متعلق ہے جنہیں رحمت خداوندی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے کہ آپ نے زبان اقدس سے فرمایا کہ آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری سیڑھی یعنی کہ ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ممبر مبارک تھا اس کی 4 سیڑھیاں تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سیڑھی پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد صحابہ اکرام وہاں بیٹھے رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایک عجیب بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ یہ بات کہ آپ نے ایک سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، جب دوسری پر قدم مبارک رکھا تو اسی طرح آمین کہا اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں خاص وجہ ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آخر کیا خاص وجہ تھی جس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا اور اس کا 3 بد نصیب لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے لیے بد دعا نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان پر ظلم کیا گیا، انہیں پتھر مارے گئے طائف کی جانب سے، تو بھی انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ لیکن اس میں ایک واقعہ جو ہم بتا رہے ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بد نصیبوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، وہ کیا ہے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے ان 3 بد نصیب لوگوں کی جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رحمت خداوندی سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو واقعہ مل رہا تھا کہ جب وہ ممبر پر بیٹھ رہے تھے تو انہوں نے آمین کہا۔ جب ان سے صحابہ کرام نے پوچھا تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آدمی کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، رحمتوں والا مہینہ آ جائے اور وہ اس رمضان المبارک کی قدر و منزلت کر کے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت حاصل نہ کر سکے تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے انتہائی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور تباہ و برباد ہے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا، یعنی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھ رہے تھے۔ دوستو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ شخص ہوگا جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں والے مہینے میں بھی اچھے اعمال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل نہیں کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور تراویح کی نماز پڑھے، نیکی کرے اور اللہ رب العزت اسے پھر بھی نہ بخشے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بے حد اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے آمین کہا۔ فرمایا، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین جو بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی آمین کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ممبر کی دوسری سیڑھی پر موجود تھے۔
اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندہ بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جس کے پاس آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کے نام پر درود و سلام نہ بھیجے، تو ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، جس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ دوستو، یہ بہت ہی سخت الفاظ تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ادا کیے گئے تھے، یعنی کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے دور کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہونا انسان کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، انسان کے لیے ایک سخت وعید سنائی گئی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، اسم گرامی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے اور رمضان کے مہینے پر عبادات کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، تو یہ تمام لوگ بدقسمت ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ ان کے لیے بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سخت الفاظ استعمال کیے تو اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ پر آمین کہا۔ دوستو، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس مہینے میں انسان کی نیکیوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا، تو انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ عبادات کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ منسلک ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہے اور اس وجہ سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، یعنی کہ جب محفل میں بیٹھے ہوں یا اکیلے میں بیٹھے ہوں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو ان کا نام لیا جائے تو اس پر درود بھیجنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود بھیجا جائے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف احادیث بھی موجود ہیں اور ان کی جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ درود بھیجنا ایک کافی افضل کا کام ہے اور فضیلت والا کام ہے، اس سے انسان کی بہت ہی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تو اس انسان کے لیے بھی بہت سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہیں کر سکتا تو وہ انسان بدنصیب ہے، اس سے بھی خدا جو ہے اپنی رحمت دور کر لیتا ہے۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کی چابی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوستو، درود کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ دن میں کتنی دفعہ درود پڑھا کروں۔ اس نے کہا کہ 1.5 حصہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسے بڑھا دو۔ پھر اس نے کہا آدھا وقت، تو فرمایا اسے اور زیادہ کرو۔ اور پھر اس نے کہا کہ سارا وقت لگا دوں، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت تیرے سارے کام سنوار دیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی برکت ہے اور اس کے حوالے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے ہمیں دن میں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ فارغ وقت میں بیٹھے ہیں تو آرام سے اپنے منہ میں درود شریف پڑھتے رہیں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور جمعے کے روز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ دوستو، اس کی بے حد قدر ہے۔ یہ 3 کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور منزلت کے بارے میں تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، اور ان کی قدر کیا ہے اس سے بہتر ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ان کی پوری زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں تمام تعلیمات فراہم کی ہیں، اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کو ہی اچھا گزار سکتے ہیں اور اسی طرح ہم جنت میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سرخرو ہوں۔
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली दीनी, इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से जो वीडियोस हम शेयर करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।